بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10th کلاس۔ ہم گزشتہ لیکچر میں علی بخش کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ وہ ڈاکٹر قدرت اللہ شہاب کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مختلف مقامات پر مختلف انداز کی باتیں کر رہا تھا، اور اس میں ہر بات میں ڈاکٹر صاحب یعنی ڈاکٹر علامہ اقبال کے بارے میں باتیں کر رہا تھا۔ تو قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں، صفحہ نمبر 89 کی لاسٹ لائن ہے، میرا ڈرائیور احتراماً علی بخش کو سگریٹ پیش کرتا ہے، لیکن وہ غالباً حجاب میں آ کر اسے قبول نہیں کرتا۔ احتراماً یعنی احترام سے، عزت سے۔ حجاب میں آ کر، حجاب کہتے ہیں پردے کو، شرم کو، جھجک کو، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ڈرائیور قدرت اللہ شہاب اپنے ڈرائیور کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ علی بخش کو سگریٹ پیش کی بہت عزت و احترام سے، مگر علی بخش نے جو ہے اسے قبول کرنے سے تھوڑی شرم محسوس کی، اس وجہ سے اسے قبول نہیں کیا، یعنی سگریٹ نہیں لی۔ مگر اس نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دی، اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں ایک عجیب بات تھی، کبھی کبھی رات کو سوتے سوتے انہیں ایک جھٹکا سا لگتا تھا۔ جھٹکا سا لگا یعنی دورے کی کیفیت ہونا، جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ فٹس پڑ گئے ہیں۔ تو وہ یہی بتا رہا تھا علی بخش ان کے بارے میں، ڈاکٹر صاحب کے بارے میں، علامہ اقبال کے بارے میں، کہ ان کی ایک عجیب بات یہ تھی کہ کبھی کبھی رات کو سوتے ہوئے انہیں ایک دورے سی کیفیت ہوتی تھی، ان کے جھٹکا محسوس ہوتا تھا انہیں، اور ایسی کیفیت میں وہ علی بخش کو آواز دیا کرتے تھے، اور انہوں نے اسے ہدایت کر رکھی تھی، علی بخش کو ہدایت کر رکھی تھی، سمجھایا ہوا تھا، بتایا ہوا تھا، اچھی طرح ٹرین کیا ہوا تھا کہ اس کنڈیشن میں، یعنی جب انہیں فٹس پڑنے لگے، دورے پڑنے لگے، دورے کی کیفیت ہو، تو علی بخش کو کیا کرنا ہے۔ ایسے موقع پر فوراً علی بخش کو انہوں نے ہدایت کی ہوئی تھی کہ ان کی گردن کی پچھلی رگوں اور پٹھوں کو زور زور سے دبایا کرو، یعنی گردن کے پچھلا حصہ جو ہے گدی کی طرف والا، اور کندھوں کے ساتھ کا حصہ جو جہاں ہمارا نروس سسٹم ہوتا ہے، اس جگہ کو انہوں نے کہا ہے کہ وہاں کے جو پٹھے ہیں، مسلز ہیں، انہیں زور زور سے دبایا کرو، اور جو رگیں وہاں سے نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، نظر آ رہی ہیں، ان کے اوپر بھی جو ہے وہ اچھی طرح ان کا مساج کیا کرو، اچھی طرح دبایا کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کرنے کے یعنی وہ کچھ لمحے تک، کچھ دیر تک، کچھ منٹوں تک جب علی بخش ڈاکٹر صاحب کے کندھے دبا دیتا تھا، ان کے مسلز دبا دیتا تھا، اور ان کی رگوں کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ پھیر کر اس کی ایک طرح سے بلڈ سرکولیشن نارمل کرنے کی کوشش کرتا تھا، تو کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر صاحب کو آرام محسوس ہوتا تھا۔ تو جب انہیں آرام محسوس ہوتا تھا تو وہ تھوڑی دیر کے بعد اسے کہہ دیتے تھے کہ بس، اور پھر علی بخش کہتا ہے کہ میں دبانا چھوڑ دیتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ مجھے اپنے نزدیک سلایا کرتے تھے، یعنی انہیں جو فٹس پڑتے تھے، جو دورے پڑتے تھے، اس کیفیت سے نجات دلانے کے لیے ہی علی بخش تو تھا وہ علامہ اقبال کے قریب ہی سویا کرتا تھا۔ اب اس نے یہ نہیں بتایا کمرے کے باہر یا کمرے کے اندر، لیکن وہ علامہ اقبال کے قریب ہی سویا کرتا تھا، چاہے وہ باہر ہوں، کمرے میں ہوں، یا جس جگہ بھی ہوں۔ یہاں قدرت اللہ شہاب اپنی فیلنگز بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہر چند میرا دل چاہتا ہے کہ میں علی بخش سے اس واردات کے متعلق کچھ مزید استفسار کروں، لیکن میں اس کی ذہنی ربط کو توڑنے سے ڈرتا ہوں۔ کس واردات کے بارے میں؟ یعنی جو علامہ اقبال کو ایک دورے کی کیفیت ہوتی تھی، ہر چند، اگرچہ قدرت اللہ شہاب کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ میرا دل بہت کر رہا تھا کہ میں علی بخش سے اس واردات یعنی واقعے کے بارے میں، یعنی جو ان کو ایک دورے کی کیفیت کا واقعہ ہے، جہاں سے ان کے مسلز اور پٹھے جو ہیں وہ اکڑ جاتے ہیں اور وہ ان کو دباتے ہیں اور پھر ان کی طبیعت بہتر ہو جاتی ہے، تو وہ یہ اس کے بارے میں مزید تفصیلات جاننے کے خواہش مند تھے۔ تو وہ یہ سوچ، میرا دل چاہ رہا تھا کہ مزید استفسار کروں، استفسار کرنا یعنی دریافت کرنا، پوچھنا، تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں اس کے بارے میں پوچھوں، لیکن کیا ہوا، سمجھدار انسان تھے، انہوں نے اس بات کو
آگے نہیں بڑھایا، کیونکہ ساتھ میں وہ یہ بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ علی بخش جو مسلسل علامہ اقبال کے بارے میں سوچ رہا ہے اور جس ربط سے، جس تسلسل سے، جو اس کا سوچنے کا ذہنی ربط تھا، اس کا تسلسل تھا، ہم آہنگی تھی ایک واقعے کے ساتھ، واقعے کی جو کڑی ملی ہوئی تھی، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کو توڑ دیں، اس لیے جو ہے وہ خاموش رہے اور انہوں نے جو ہے اس واقعے کے بارے میں، اس بیماری کہہ لیجیے، اس کے بارے میں مزید بات نہیں پوچھی۔ مگر علی بخش نے اپنی جو ہے وہ بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بڑے درویش آدمی تھے، درویش آدمی تھے، فقیر قسم کی ذہنیت کے مالک تھے، سادہ تھے۔ اب یہاں فقیر کا مطلب گداگر ہرگز نہیں ہے، گداگر بھکاری فقیر نہیں ہوتا، فقیر وہ ہوتا ہے جو اللہ کے عشق میں یا اس کے نبی کے عشق میں ڈوب کر بالکل سادہ زندگی گزارتا ہے، اور اپنے بارے میں انہیں کوئی یہ فکر لاحق نہیں ہوتی انہیں کہ کپڑے کیسے پہنے ہیں، قیمتی ہیں یا جو ہیں وہ سستے ہیں، ریشم کے ہیں یا کھدر کے ہیں۔ وہ سادہ خوراک کھانے والا، سادہ اپنے آپ سے بے خبر شخص ہوتا ہے۔ تو یہاں درویش کا مطلب فقیر ہے، گداگر یا بھکاری نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ درویش آدمی تھے، یعنی سادہ مزاج کے آدمی تھے، فقیر مزاج کے آدمی تھے۔ تو انہیں جو ہے گھر کے اخراجات میں کیا خرچ ہو رہا ہے اور کیسے خرچ ہو رہا ہے، ان سے یہ حساب کتاب رکھا نہیں جاتا تھا۔ اب یہ حساب کتاب وہ کہتے تھے گھر کے خرچ کا حساب کتاب میرے پاس رہتا تھا، یعنی علی بخش ایک طرح سے ان کا خازن تھا، خزانچی تھا۔ علی بخش ہی سارے گھر کے معاملات کو ہینڈل کیا کرتا تھا۔ تو یہی بتا رہا ہے کہ وہ چونکہ ایک سادہ آدمی تھے، ان کو کچھ اتنا خاص وہ نہیں تھا لگاؤ، جو ہے وہ کپڑے لتے، کھانا پینا یا گھرداری چلانا ان کے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے وہ سارا کام جو ہے وہ علی بخش ہی کیا کرتا تھا۔ سارا حساب کتاب، گھر کا خرچ کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے، مہمانوں کے اوپر کیا خرچ ہو رہا ہے، گھر والوں پہ کیا خرچ ہو رہا ہے، کتنے بل آ رہے ہیں، یہ سارا حساب کتاب علی بخش کے پاس رہتا تھا۔ میں بھی بڑی کفایت سے، کفایت کہتے ہیں بچت سے کام لیتا تھا، ان کا پیسہ ضائع کرنے سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر علامہ اقبال نے مجھ پہ اتنا ٹرسٹ کیا ہوا تھا، اتنا بھروسہ کیا ہوا تھا کہ ساری ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈالی ہوئی تھی اور وہ مجھ سے اس کا حساب کتاب نہیں لیتے تھے، تو مجھے جو ہے ان کے پیسے کو ضائع کرنے سے تکلیف ہوتی تھی۔ اس لیے میں، چونکہ انہوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا تھا، تو میں بھی کفایت سے، سلیقے سے جو ہے اور سگڑاپے سے اس کام کو نپٹاتا تھا، اور پیسے جو ہے میں، اور اگر ان کے پیسے اگر کسی جگہ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ یہ ضائع ہو رہا ہے یا فضول خرچ ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے مجھے بہت شدید تکلیف ہوتی تھی۔ اس لیے میں بہت کوشش کرتا تھا کہ کہیں بھی بلا وجہ میں، خواہ مخواہ میں پیسہ جو ہے وہ فضول خرچی کے ضمن میں نہ آئے، ضائع نہ ہو۔ اس کے بارے میں پھر اس نے کچھ واقعات بتائے ہیں۔ ان کہنے لگے اکثر اوقات ریل کے سفر کے دوران میں کئی اسٹیشن بھوکا رہتا تھا، کیونکہ وہاں روٹی مہنگی ملتی تھی۔ ان میں سے ایک واقعہ کیا ہے کہ وہ اکثر جب سفر کیا کرتا تھا ٹرین کا، تو وہ رستے میں کھانا نہیں کھاتا تھا، اسٹیشن سے روٹی لے کر نہیں کھاتا تھا، کھانے کی چیزیں خرید کر نہیں کھاتا تھا، کیونکہ اس کا خیال یہ تھا کہ اسٹیشن پہ چیزیں، روٹی، اگر جو روٹی نہیں کھائے گا وہ باقی چیزوں کی طرف کیا توجہ دے گا۔ تو ان کا یہ خیال تھا علی بخش کا کہ اسٹیشن کے اوپر روٹی جو ہے وہ مہنگی ملتی ہے، اس لیے اگر میں یہ مہنگی روٹی کھاؤں گا تو ڈاکٹر صاحب کے جو ہیں وہ پیسے ضائع ہوں گے، اس لیے وہ خرچ نہیں کرتا تھا اور کئی اسٹیشن بھوکا گزار دیتا تھا، اور کوشش یہی ہوتی تھی کہ اپنے سفر میں بیٹھے ہیں جس طرح کھا پی کے تو واپس گھر جا کر ہی کھانا کھائیں۔ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ناراض ہو جاتے تھے، کہا کرتے تھے علی بخش انسان کو ہمیشہ وقت کی ضرورت کے مطابق چلنا چاہیے۔ یہاں پھر وہ علامہ اقبال کے بارے میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر یہ کرتا تھا کہ میں کئی اسٹیشن بھوکا رہتا تھا اور ان کے پیسے بچانے کی کوشش کرتا تھا، تو علامہ اقبال بھی جو تھے، ڈاکٹر صاحب بھی تھے، وہ میری بہت کیئر کرتے تھے، میری بہت فکر کیا کرتے تھے، بہت میری جو ہے اس پر مجھے توجہ دیتے تھے،
اور اس بات پر ناراض ہو جاتے تھے کہ میں نے پیسہ خرچ کر کے روٹی نہیں کھائی، کیونکہ ان کا خیال تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ علی بخش انسان کو ویسے ہی چلنا چاہیے جس قسم کے حالات ہوں، مگر علی بخش جو تھا وہ ہر قسم کے حالات میں صرف ڈاکٹر صاحب کی جو پیسہ تھا، جو ان کی اشیاء تھیں، ان کو محفوظ کرنا چاہتا تھا، ان کی بچت کرنا چاہتا تھا، اور انہیں ضائع ہونے سے اور فضول خرچی سے بچانا چاہتا تھا۔ پھر انہوں نے کہا خواہ مخواہ ایسے ہی بھوکے نہ رہا کرو۔ اب یہ علامہ اقبال کے ڈائلاگ ہے، خواہ مخواہ بلا وجہ، بغیر کسی وجہ کے بھوکے نہ رہا کرو۔ وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ تم خواہ مخواہ جو بھوکے رہتے ہو اس کی کیا وجہ ہے؟ اب یا تو انسان اس لیے بھوکا رہے کہ اس کے پاس رقم نہیں ہے، تو ان کے خیال میں جب ڈاکٹر صاحب نے علی بخش کو خازن بنایا، وہ تمام اس کے پاس اختیارات بھی ہیں اور اس کے پاس پیسہ بھی ہے، تو پھر پیسہ خرچ نہ کرنے کی جو ہے یہ وجہ نہیں بنتی، اسے کھانا کھانا چاہیے تھا۔ پھر وہ اپنی اس پر آ جاتے ہیں۔ اب اسی مربے کے ٹنٹے کو دیکھ لیجئے، اس مربے کا مطلب ہے زمین کا جو ٹکڑا ہے، اس کی پیمائش جو ہے اس کے مختلف ہوتی ہیں، میئرمنٹس اس کے حساب نے کیا جو اس کو مربے ملے تھے، اس مربے کے زمین کے اس ٹکڑے کے ٹنٹے کو دیکھ لیجئے۔ ٹنٹا خالص دیسی لفظ ہے، ٹنٹا کا مطلب ہوتا ہے مسئلہ۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ان کی الفاظ دہراتے وہ پھر علی بخش جو ہے اپنی بات کی طرف لوٹ آیا، اور اس نے کہا کہ اب یہ جو زمین کا ایک اس ٹکڑے کے مسئلہ جو کھڑا ہو گیا ہے کہ جو مجھے مل گیا اور مجھے اس کی حصول کے لیے آنا جانا پڑ رہا ہے، تو اس کے وہ کہتے ہیں آپ اسی کو دیکھ لیں، لائل پور کے ڈپٹی کمشنر صاحب، مال افسر صاحب اور سارا عملہ میری بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں، آؤ بھگت، خاطر تواضع، مدارات۔ اب وہی کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لائل پور کے ڈپٹی کمشنر ہیں، کیونکہ قدرت اللہ شہاب تو جھنگ کے ڈپٹی کمشنر تھے، تو وہ لائل پور میں اس کو ملی تھی زمین کا ٹکڑا ملا تھا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں جو لائل پور کے یعنی فیصل آباد کے ڈپٹی کمشنر ہیں، وہ میری بڑی قدر کرتے ہیں، میری بڑی خاطر تواضع کرتے ہیں، میری بڑی مدارات کرتے ہیں، بڑے اخلاق سے مجھے اپنے برابر کرسی پر بٹھاتے ہیں۔ یعنی اس زمانے میں ملازمین کو اپنے ساتھ کرسی پہ بٹھانے کا رواج نہیں تھا، لیکن علی بخش کو علامہ اقبال کی وجہ سے عزت ملتی تھی کہ اپنے سامنے کرسی پر بٹھایا جاتا تھا۔ اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ایک روز بازار میں ایک پولیس انسپکٹر نے مجھے پہچان لیا اور مجھے گلے لگا کر دیر تک روتا رہا۔ اب وہ یہ باتیں اس لیے نہیں بتا رہا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں بڑی بااثر ہستی ہوں، کہ فیصل آباد کے لائل پور کے ڈپٹی کمشنر بھی بڑی عزت کرتے ہیں، اپنے ساتھ کرسی پر بٹھاتے ہیں، بڑی خاطر تواضع کرتے ہیں، بڑی مدارات کرتے ہیں، سارا عملہ بڑی عزت کرتا ہے۔ پھر اس نے ایک اور واقعہ بتا دیا ساتھ میں کہ ایک روز بازار سے میں گزر رہا تھا کہ ایک پولیس انسپکٹر نے مجھے پہچان لیا اور گلے لگا کر دیر تک روتا رہا۔ اب یہ باتیں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری اپنی ہستی ایسی نہیں ہے کہ میری اتنی زیادہ عزت ہوتی ہے، لوگ مجھے اتنی عزت سے اتنے پیار سے ملتے ہیں، بلکہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے آگے اس نے اس بات کا اضافہ بھی کر دیا ہے کہ یہ ساری عزت ڈاکٹر صاحب کی برکت سے ہے۔ اب وہ علامہ اقبال کی جو چیزوں کی حفاظت کرتا تھا، تو اس کے تناظر میں یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اگر میں یہ سب کچھ کیوں نہ کروں، میں ان کی چیزوں کی حفاظت کیوں نہ کروں، کیونکہ مجھے یہ ساری عزت، ساری محبت جو ہے وہ علامہ اقبال کی وجہ سے ہی مل رہی ہے، ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے ہی مل رہی ہے۔ اب یہ مسئلہ جو کھڑا ہو گیا ہے زمین کو حاصل کرنے کا، اس کی بھاگ دوڑ میں میرے سر کچھ قرضہ بھی چڑھ گیا ہے، کچھ قرضہ چڑھ گیا ہے، یعنی قرض اس نے کہیں سے پیسے لے کر آنا جانا کیا ہوگا، اس کے لیے ہو گیا۔ بھاگ دوڑ کا مطلب ہے کوشش میں، یعنی زمین کے ٹکڑے کو حاصل کرنے کے لیے جو اس نے کوششیں کی ہیں، آنا جانا کیا، اس میں اسے کچھ پیسے قرض بھی لینے پڑ گئے ہیں، لیکن میں اس کام کے لیے بار بار لاہور کیسے چھوڑوں؟ جاوید کا نقصان ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ علی بخش علامہ اقبال سے بہت لائل تھا، بہت وفادار تھا، بلکہ وہ ان کے بیٹے کے بارے میں بات کہہ رہے ہیں کہ میں بار بار جب یہاں سے چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک تو مجھ پہ قرض ہو گیا ہے، دوسری جب میں یہاں سے چھوڑ کر جاتا ہوں تو کام میں حرج ہوتا ہے، جس سے جاوید کا نقصان ہوتا ہے،
ظاہر ہے جب کام میں حرج ہوگا تو جاوید کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر علامہ اقبال کا جو بیٹا تھا جاوید اقبال، جو پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان کی ایسے سے ریٹائر ہو گئے تھے، بھی رہے ہیں، چیف جسٹس بھی رہے ہیں پاکستان کے اور ریٹائر بھی ہوئے تھے اسی عہدے پر. تو وہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ حالانکہ وہ وہاں نہیں رہتا، لاہور میں نہیں رہتا، مگر اس کے باوجود اس کا یہ خیال ہے کہ جاوید کا نقصان ہوتا ہے بار بار چھوڑ کر جانے میں. پھر آگے اس نے اپنی بات جاری رکھی، سنا ہے اپریل میں جاوید چند مہینوں کے لیے ولایت سے لاہور آئے گا. یعنی اب اگلی انفارمیشن بھی دے دی ہے کہ سنا ہے کہ اس نے جاوید اقبال جو ہے اس نے ولایت سے یعنی انگلینڈ سے، ویسے تو ولایت کا مطلب ہوتا ہے دوسرا ملک، یعنی اپنے ملک سے باہر کی دنیا، مگر اصطلاح میں اس وقت ولایت انگلینڈ کو ہی کہا جاتا تھا. آلدو کہ یہاں سے کسی بھی ملک میں جایا جائے اپنے ملک کے علاوہ تو وہ ولایت ہی کہلاتا ہے، دوسرا ملک، لیکن یہاں ولایت جو ہے وہ انگلینڈ کے معنوں میں لیا گیا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انگلینڈ سے واپس آئے گا لاہور. اور پھر اس علی بخش کو جاوید اقبال کا بچپن یاد آ گیا کہ جب وہ چھوٹا سا تھا ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا، اللہ کے کرم سے اب بڑا ہوشیار ہو گیا، اللہ کے کرم سے مہربانی سے ہوشیار ہو گیا، یعنی دانا ہو گیا ہے، عقل مند ہو گیا ہے، قابل ہو گیا ہے، یعنی وہ بہت قابل لائق فائق ہو گیا ہے. جب اس کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ اور منیرہ بی بھی بہت کم عمر تھے. اب وہاں وہ سے مراد جاوید اقبال ہے اور منیرہ بی بی، جاوید اقبال کی چھوٹی بہن جس کا نام منیرہ تھا، اور علامہ اقبال اسے پیار سے بانو کہا کرتے تھے. اور منیرہ جو ہیں ایک بڑی مشہور و معروف شخصیت، میاں صلاح الدین، آج بھی جو ہے ان کے میاں صلاح الدین کے بیٹے جو ہیں وہ بہت معروف ہیں، اور ان سے وہ بیاہی گئی تھیں. اس وقت جو ہے وہ لاہور کی بہت مشہور شخصیت تھے، شخصیت میاں امیر الدین کے بیٹے تھے میاں صلاح الدین. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اس کو انتقال ہوا تو بہت چھوٹے تھے، بہت، یعنی ان کی والدہ کا، علامہ اقبال کی مسز کا جب انتقال ہوا تو جاوید اور منیرہ بہت کم عمر تھے، اتنے چھوٹے تھے کہ وہ اپنی لک آفٹر، اپنی دیکھ بھال خود نہیں کر سکتے تھے علی بخش کی موجودگی باوجود. ڈاکٹر صاحب نے نرس کے لیے اشتہار دیا، بے شمار جواب آئے. ایک بی بی نے تو یہ تک لکھ دیا کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہے. اب وہ واقعات اور حالات بتا رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کسی قدر پریشان ہوئے اور کہنے لگے، علی بخش دیکھو تو صحیح اس خاتون نے کیا لکھا ہے، میں بڈھا آدمی ہوں، اب شادی کیا کروں گا. بڈھا یعنی بوڑھا. پھر علی گڑھ سے ایک جرمن لیڈی آ گئی. جرمن لیڈی یہ وہی، ان سے یہ وہ خاتون ہیں جن کو ڈورس احمد کہا جاتا تھا، ان کا نام تھا. اور انہوں نے جو ہے جب علامہ اقبال بیمار تھے، ان کا آخری وقت تھا، تو انہوں نے جو ہے ان کی علامہ اقبال کے بچوں کی ٹیچر کے طور پر اور نگران کے طور پر وہیں جاوید منزل میں رہتی تھیں، اور وہیں مقیم رہ کر بچوں کی تعلیم و تربیت میں بھرپور کوشش کی، اپنا کام کیا. تو ان کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کی سالی تھی، یعنی ان کی مسز جو تھیں وہ جرمن کی تھی، جرمنی تھی سے آئی تھیں، جرمن مسز تھی. تو ان کی سالی جو تھی وہ ڈورس احمد، وہ علامہ اقبال کے بچوں کی اتالیق یعنی ٹیچر مقرر ہوئی تھی. علی بخش کا تخیل بڑی تیز رفتاری سے ماضی کے دھندلکوں میں پرواز کر رہا تھا. تخیل، سوچ، خیال تیز رفتاری سے، بڑی تیزی سے ماضی کے دھندلکوں میں، یعنی ایک دھند سا جو تھا ہلکا ہلکا اس میں پرواز کر رہا تھا، یعنی وہ ماضی کی طرف سفر کر رہا تھا، اپنے ماضی کی باتیں سوچ رہا تھا. اور ان سب میں علامہ اقبال، جاوید، ان کی بیٹی کے بارے ہی میں ساری باتیں تھیں. زندگی کے ہر موڑ پر اسے اپنے ڈاکٹر صاحب یا جاوید یا منیرہ بی بی کی کوئی نہ کوئی خوشگوار یاد آتی رہتی تھی کہ اسے ہر لمحہ، ہر موڑ پر، ہر اہم وقت جو ہے انہیں ان تینوں کی کوئی نہ کوئی اچھی بات یاد آ جاتی تھی. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جھنگ پہنچ کر میں اسے ایک رات اپنے ہاں رکھا، دوسری صبح ایک نہایت
قابل اور فرض شناس مجسٹریٹ کپتان محبت خان کے سپرد کر دیا، حوالے کر دیا یعنی جب وہ جھنگ پہنچے تو رات ہونے والی تھی، انہوں نے رات کو اسے اپنے گھر ٹھہرایا اور دوسری صبح ان کا ایک کپتان تھا محبت خان جس کا نام تھا، وہ بہت قابل، بہت دیانتدار اور بہت فرض شناس شخص تھا، بہادر بھی تھا، اس کے حوالے کیا۔ تو اس نے کیا کیا، کپتان محبت خان نے علی بخش کو مقدس تابوت کی طرح عقیدت سے چھو کر اپنے سینے سے لگا لیا، یعنی اس کی بہت زیادہ عزت کی اور بہت تعظیم کی، بہت تکریم کی، اور اس کو جو ہے اسے گلے ملا، اپنے سینے سے لگایا، اور پھر زوردار طریقے سے اعلان کیا کہ وہ علی بخش کو آج ہی اپنے ساتھ لے کر لائل پور جائے گا اور اس کی زمین کا قبضہ دلا کر ہی واپس لوٹے گا، ورنہ اس وقت تک نہیں لوٹے گا جب تک قبضہ نہ مل جائے۔ پھر اس نے کہا حد ہو گئی، اگر ہم یہ چھوٹا سا معمولی سا چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے اس پوسٹ پر تو ہم پر لعنت ہے، یعنی اس پوسٹ پر پہنچ کر، اس پوسٹ پر ہوتے ہوئے، اتنی اہم پوسٹ پر ہوتے ہوئے ہمارے لیے یہ ایک چھوٹا سا کام ہے کہ ہم اس کو اس کی زمین دلا دیں، تو اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو ہماری اتنی جو ہے قابلیت کا کیا فائدہ۔ ہمارا آج کا لیسن بیٹا یہاں اختتام پذیر ہے، اگلے لیسن میں ہم اس کی ایکسرسائز اور خلاصے کے بارے میں تھوڑا سا بات کریں گے۔ اجازت دیجیے بیٹا، اللہ حافظ۔